دوستو، ہم سب کی زندگی میں بہت سے ایسے مراحل پیش آتے ہیں جب ہمارے سامنے آزمائشیں ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا ہم کو کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہم سے چھین لیتا ہے، بہت سی چیزیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو کیا ان چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، وہ ہم کو تکلیف دینا چاہتا ہے؟ ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مشکل چیزیں، آزمائشیں انسان کی زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں جو ان آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو لوگ صبر کے ساتھ آزمائشی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے شدید محبت کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ بات پائیں گے کہ قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح صبر ہے۔ صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے رہے، جتنے انبیاء رہے، جتنے بڑے لوگ رہے، جتنے لوگ اللہ سے قریب رہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آزمائش کے راستے سے گزارا، اور ان سب کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ اس آزمائش کے راستے پر صبر کرتے تھے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ صبر کے راستے پر چلیں گے ان کو اللہ کی بہت زیادہ محبت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اب صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مفہوم ظلم برداشت کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا اور اس پر روتے روتے رہنا نہیں۔ نہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کوششوں کو ختم کر دیں۔ صبر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں، جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، پورے استقلال کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اس چیز پر جم جائیں۔ جس راستے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، آپ آزمائشیں کیسی ہی کیوں نہ ہوں، مشکلات کیسی ہی کیوں نہ ہوں، آپ جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر اپنے صحیح راستے پر چلتے رہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کیا ہے آپ اس راستے پر چلتے رہیں، چاہے کتنا ہی لالچ دیا جائے، کتنا ہی دنیاوی گناہوں کا اٹریکشن ہو، لیکن صبر یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے اس لالچ میں نہ پڑیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، پرہیزگاری کا معاملہ اپنائیں۔ اسی طریقے سے کیسے ہی خوف کی صورتحال کیوں نہ ہو، کتنا ہی ڈرانے اور دبانے کی کوشش کیوں نہ ہو، آپ کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا خوف پیدا نہ ہو، کسی اور کا ڈر پیدا نہ ہو، کسی اور سے آپ جو ہے وہ اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کریں، بلکہ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کے خیالات، آپ کے اعمال، افکار، کردار، ساری کی ساری چیزیں ایسی ہو جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہو۔ تو صبر کا مطلب ظلم برداشت کرنا بھی نہیں ہے، اور صبر کا مطلب ظالم کے مقابلے میں خود ظالم بن جانا بھی نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصولوں پر، اپنے اقدار پر، اپنی ویلیوز پر، اپنے دین کی تعلیمات پر پامردی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے ظلم کو، ناانصافی کو اور ہر قسم کی برائی کو ختم کرنے کی اور ایک بہتر دنیا بنانے کی، بہتر زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ یہ زندگی کا بڑا اہم سبق ہے، اور جو لوگ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے، اور جو لوگ صبر کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ان کے پاس سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے پریشانی کے امکان ہے۔ تو اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صابرین میں سے بنائے، صبر کرنے والوں میں سے بنائے، مجاہدہ اور جدوجہد کرنے والوں میں سے بنائے، اور اس صبر کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام سے محبت کرنے لگ جائے اور ہم بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔